یوں تو قرآن کریم میں توحید کے دلائل تقریباً ہر صورت کے اندر بیان کیے گئے ہیں اور تفصیل کے ساتھ بیان فرمائے گئے ہیں، لیکن یہاں چونکہ اسلام کی بنیاد کا بیان کرنا مقصود ہے تو اختصار کے ساتھ اسلام کے تینوں بنیادی عقیدوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ ان میں سے توحید کا ذکر ان آیتوں میں ہے، جس کی تفسیر میں نے ابھی آپ کے سامنے پیش کی۔ اب اس کے بعد دوسرے عقیدے کا بیان ہے، یعنی رسالت کا۔ رسالت کے عقیدے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے احکام اور اپنے دین کی تعلیمات کو انسانوں تک پہنچانے کے لیے وقتاً فوقتاً کچھ پیغمبر بھیجتا ہے۔ ان پیغمبروں پر وحی نازل ہوتی ہے اور بعض اوقات وہ وحی ایک کتاب کی صورت اختیار کرتی ہے جو آسمانی کتاب کہلاتی ہے، اور اس میں انسانوں کی ہدایت کے لیے یہ احکام درج ہوتے ہیں کہ کون سی چیزیں ان کے لیے کرنی ضروری ہیں، کن سے اجتناب ضروری ہے، کون سی چیز اچھی ہے، کون سی بری ہے۔ یہ پیغمبروں کا سلسلہ اللہ تبارک و تعالی نے اس وقت سے شروع کیا ہوا ہے جب سے کہ انسان کو پیدا کیا، اور اگر غور سے دیکھا جائے تو اللہ تبارک و تعالی کے وجود اور اس کی توحید اور اس کی حکمت بالغہ پر اگر ایمان ہے تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہونا چاہیے کہ رسالت پر بھی ایمان ہو، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی کی رحمت اور حکمت دونوں سے یہ بات بعید ہے کہ وہ انسان کو دنیا میں بھیج تو دے، دنیا میں پیدا کر دے، اور اس دنیا میں پیدا کر دے جہاں پر کہ خیر اور شر دونوں کا معرکہ جاری ہے، یا اگر وہ جگہ ایسی ہوتی جہاں پر کہ خیر ہی خیر ہوتی اور شر کا کوئی وجود نہ ہوتا، بھلائی ہی بھلائی ہوتی، نیکی ہی نیکی ہوتی، بدی کا کوئی وجود نہ ہوتا، تب تو بات کچھ سمجھ میں آ سکتی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو رہنمائی کی حاجت نہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں بھیجا جس میں خیر بھی ہے، شر بھی ہے، اچھائی بھی ہے، برائی بھی ہے، نیکی بھی ہے، بدی بھی ہے، تو اس میں انسان کو یہ فیصلہ کرنا پڑتا ہے کہ کون سا کام وہ کرے اور کون سا کام چھوڑے۔ تو یہ بات اللہ تعالیٰ کی رحمت اور حکمت سے بہت بعید ہے کہ وہ انسان کو ایسی دنیا میں بھیج تو دے اور اس کو کوئی ایسے رہنما اصول نہ بتائے کہ تمہیں اس دنیا میں کس طرح زندگی گزارنی ہے، کون سی چیز اچھی ہے، کون سی بری ہے، کون سا عمل نیک ہے، کون سا بد ہے، اور کس طرح زندگی کا ڈھانچہ انسان کو بنانا چاہیے۔ یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ کے رحمت سے بعید ہے کہ انسان کو یہ ساری باتیں بتائے بغیر اندھیرے میں چھوڑ دے۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے چونکہ انسان کو پیدا کیا ہے تو پھر اس کی رہنمائی کے لیے ایک ایسا نظام بھی بنایا ہے کہ وقتاً فوقتاً اسے اللہ تعالیٰ کے احکام پہنچائے جا سکیں۔ اسی نظام کا نام رسالت ہے، جو انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے پیغامات پہنچائے جاتے ہیں، ان پر وحی نازل کی جاتی ہے، اور پھر ان کے ذریعے یہ بتایا جاتا ہے کہ انسان کو زندگی کس طرح گزارنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی بندگی کا طریقہ کیا ہے۔ جس بندگی کا ذکر پچھلی آیتوں میں تھا کہ اللہ اپنے پروردگار کی بندگی کرو، تو بندگی کیسے کرو، بندگی کا طریقہ کیا ہو، یہ ساری باتیں انبیاء کرام علیہ السلام کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں تک پہنچاتا ہے، اور اسی سلسلے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جاری رکھا ہے اس وقت سے جب سے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تھا، کیونکہ وہ پہلے پیغمبر تھے، اور یہ سلسلہ پیغمبری کا جاری رہا
یہاں تک کہ حضور نبی کریم سرور دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس رسالت کے مبارک سلسلے کی تکمیل ہو گئی۔ آپ آخری پیغمبر تھے، آپ پر نازل ہونے والی آخری وحی تھی، آپ نے جو کچھ ہم کو پہنچایا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ آخری پیغام تھا جو قیامت تک کے انسانوں کے لیے واجب العمل کیا گیا، اور آپ پر جو کتاب اتاری گئی یعنی قرآن کریم وہ بھی اللہ تعالیٰ کی آخری آسمانی کتاب ہے۔ لہذا رسالت کے عقیدے پر عمل کرنے کے لیے دو باتیں ضروری ہیں۔ ایک تو یہ کہ جتنے انبیاء کرام اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجے ہیں ان سب پر ایمان ہو کہ سب وہ اللہ کے پیغمبر تھے، سچے تھے، اپنے اپنے وقتوں میں اللہ تعالیٰ کے احکام لے کر آئے تھے، اور دوسرا یہ کہ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سچے پیغمبر تھے، اور آپ آخری پیغمبر تھے۔ آپ کے اوپر نبوت کی اور نبوت کا اور رسالت کا سلسلہ تمام ہو گیا، کیونکہ خود اللہ تعالیٰ نے ان کو خاتم النبیین قرار دیا ہے سورہ احزاب میں، جیسا کہ تفصیل سے انشاءاللہ سورہ احزاب میں آئے گا کہ آپ کو خاتم النبیین قرار دیا گیا کہ آخری نبی آپ ہیں، اور خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ لہذا کسی بھی معنی میں کسی انسان کے لیے اب یہ گنجائش نہیں ہے کہ وہ نبی اپنے آپ کو نبی قرار دے، کسی بھی معنی میں، چاہے وہ تشریعی نبوت ہو یا غیر تشریعی نبوت ہو، چاہے وہ کسی بھی قسم کی نبوت کا دعویٰ کرے تو وہ کسی بھی اعتبار سے قابل قبول نہیں ہے، اور وہ عقیدہ رسالت کے خلاف ہے۔ لہذا عقیدہ رسالت میں یہ بھی ضروری ہے کہ پچھلے انبیاء کرام پر ایمان لایا جائے، یہ بھی ضروری ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر، آپ کے لائی ہوئی کتاب قرآن کریم پر ایمان لایا جائے، اور یہ بھی ضروری ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو آخری نبوت قرار دیا جائے، اور اس کے آپ کے بعد نبوت کے دروازے کو، رسالت کے دروازے کو سمجھا جائے، اور یہ یقین کیا جائے، اس پر ایمان رکھا جائے کہ وہ دروازہ بند ہے، اور اب اگر کوئی شخص نبوت کا دعویٰ کرے گا تو وہ پرلے درجے کا جھوٹا اور دجال اور کذاب ہوگا۔ یہ سب باتیں اس رسالت کے عقیدے کے اندر سمائی ہوئی ہیں۔ اور پھر آگے اب جو دو آیتیں آ رہی ہیں تو اس میں اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی ایک واضح دلیل جو ہر انسان محسوس کر سکتا ہے وہ بیان فرمائی ہے۔ اب میں وہ دو آیتیں تلاوت کرتا ہوں اور پھر اس کی تھوڑی سی تفصیل انشاءاللہ عرض کروں گا۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ اعدت للکافرین۔ اور اگر تم اس قرآن کے بارے میں ذرا بھی شک میں ہو جو ہم نے اپنے بندے پر اتارا ہے تو اس جیسی کوئی ایک صورت ہی بنا لاؤ، اور اگر سچے ہو تو اللہ کے سوا اپنے تمام مددگاروں کو بلا لو۔ پھر بھی اگر تم یہ کام نہ کر سکو اور یقیناً کبھی نہ کر نہیں سکو گے تو ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، وہ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ ان دو آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا تذکرہ فرمایا ہے۔ دوسرے الفاظ میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پہلی دو آیتیں لا الہ الا اللہ کے بیان میں تھیں، اور یہ دو آیتیں محمد الرسول اللہ کے بیان میں ہیں، جو دونوں مل کر کلمہ طیبہ بنتا ہے جس سے انسان مسلمان ہوتا ہے۔ تو نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور آپ کے
سچے پیغمبر ہونے پر یوں تو بہت سی دلیلیں موجود تھیں. یہ دلیل ہی کیا کم تھی کہ رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال مکے کے لوگوں میں اس حالت میں گزارے تھے کہ ان میں سے ہر شخص اس بات کا معترف تھا کہ آپ سچے ہیں اور امانت دار ہیں. لوگ اپنی امانتیں لے جا کر آپ کے پاس رکھواتے تھے. جو بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان سے نکل جاتی اس کو 16 آنے لوگ درست مانتے تھے، اور اسی لیے آپ کا لقب اس معاشرے میں صادق اور امین تھا. صادق کے معنی سچا اور امین کے معنی امانت دار. یہ بات بالکل واضح تھی. آپ کی تمام زندگی حیات طیبہ 40 سال تک نبوت سے پہلے کی زندگی وہ ایک کھلی کتاب کی طرح اہل مکہ کے سامنے موجود تھی. اور یہ بات بالکل واضح ہے کہ جب کوئی شخص اپنی عام زندگی میں جس نے کبھی جھوٹ نہ بولا ہو تو وہ اللہ کے اوپر کوئی بہتان باندھے اور اللہ کے اوپر بہتان باندھ کر یہ کہے کہ اس نے مجھے پیغمبر بنا کر بھیجا، اتنا بڑا جھوٹا دعویٰ کر بیٹھے اچانک، یہ بہت ہی بعید بات ہے. اللہ تعالیٰ کے پیغمبر، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیغمبر ایسے بھیجتا ہے. ہر قوم میں جو بھی پیغمبر آئے ہیں وہ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی پیغمبری سے پہلے کی زندگی لوگوں کے سامنے ہوتی ہے اور وہ ان کے عادات کو، ان کے اطوار کو، ان کے کردار کو پرکھ چکے ہوتے ہیں. ان کی سچائی لوگوں پر واضح ہوتی ہے. پھر وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر پیغمبر ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں تو اول تو ان کو کسی مزید دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی. سننے والے کو اتنا ہی سمجھ لینا کافی ہوتا ہے کہ انہوں نے ساری زندگی کبھی جھوٹ نہیں بولا، تو اب ان نبوت جیسے معاملے میں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغام جیسے اہم معاملے میں یہ کیسے جھوٹ بولیں گے. تو یہی معاملہ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی تھا. اور یہ وجہ ہے کہ جب آپ نے پہلی بار دعوت دی تو مشہور ہے، سب مسلمان جانتے ہیں کہ کوہ صفا پر چڑھ کر آپ نے اپنے قبیلے کے لوگوں کو بلا کر پوچھا کہ اگر میں تمہیں یہ خبر دوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے کوئی دشمن ہے جو تم پر حملہ آور ہونا چاہتا ہے تو کیا تم میری بات مانو گے، تصدیق کرو گے، مجھے سچا سمجھو گے؟ سب نے بے اقوال آواز ہو کر کہا کہ ہاں، آپ اگر یہ بات کہیں گے تو کیوں نہیں سمجھیں گے، ہم نے تو کبھی آپ پر جھوٹ کا تجربہ نہیں کیا، کبھی آپ سے کی زبان سے جھوٹ نہیں سنا. تو اس لیے ان کا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی ہی کافی تھی ان کے اس دعوے کی تصدیق کے لیے کہ وہ واقعتاً اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہیں. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت رہی ہے کہ اس واضح دلیل کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیغمبروں کو دوسرے لوگوں پر اتمام حجت کے لیے اور دلیل کو بالکل اور زیادہ مؤکد اور مضبوط کرنے کے لیے پیغمبروں کو کوئی معجزہ عطا فرماتے ہیں. یعنی ایسی چیز عطا فرماتے ہیں جو عام لوگوں کی استطاعت سے باہر ہوتی ہے، اور وہ چیز جب پیغمبر کے ہاتھ پر ظاہر ہوتی ہے تو اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ یہ شخص کوئی عام جیسا شخص نہیں ہے، بلکہ اس کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیغام پہنچانے کے لیے منتخب فرمایا ہے. وہ جو ایسی بات جو غیر معمولی بات، خرق عادت یعنی عادت کے خلاف کوئی ایسا کام ظاہر ہوتا ہے تو اسی کو معجزہ کہتے ہیں، جو اسباب سے ماورا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کرام کو کچھ معجزات بھی عطا فرماتے ہیں تاکہ وہ معجزات دکھا کر لوگوں کو اس بات پر اور زیادہ پختہ کر سکتے ہوں کہ ان کو واقعتاً اللہ تبارک و تعالی نے اپنا پیغمبر بنا کر بھیجا ہے. پھر معجزات میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے عموماً یہ ترتیب رکھی ہے کہ جس زمانے میں جس قوم کے اندر جس قسم کی چیزوں کا زیادہ رواج ہوتا ہے اور اس کو افضلیت کا معیار سمجھا جاتا ہے یا اس کو قابل فخر سمجھا جاتا ہے،
اسی کو وہی چیز کسی نبی کو اس طرح دی جاتی ہے کہ وہ اسباب سے ماورا دی جاتی ہے اور وہ اس چیز کے اوپر غالب آ جاتی ہے جو معاشرے کے اندر رواج پذیر ہو چکی ہے۔ مثلا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادوگروں کا بڑا زور تھا، لوگ جادو کرتے تھے، طرح طرح کے جادو کرتے تھے، وہ جادو ہو یا نظر بندی ہو یا ویسے ہی ہاتھ کی صفائی ہو، اس کا اس زمانے میں بڑا رواج تھا، اور جو شخص جتنا بڑا جادو دکھاتا اس کو معاشرے میں اتنا ہی بڑا انسان سمجھا جاتا، اس کی تعظیم کی جاتی۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس زمانے میں جو معجزہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمایا وہ ایسا تھا کہ جو تھا تو اسی قسم کا جیسا کہ جادوگر لوگ کیا کرتے تھے، لیکن وہ ایسا قوی اور مضبوط تھا کہ جس نے تمام جادوگروں کے جادوؤں کو شکست دے دی اور سب کو نیچا دکھا دیا۔ تو ان کو ایک عصا زمین پر ڈال کر اس کو سانپ کی شکل میں تبدیل ہو جانا اور پھر اس سانپ کا باقی دوسرے جادوگروں کے بنائے ہوئے سانپوں کو نگل جانا، اس نے بالکل یہ بات علم نشرح کر دی کہ جو چیز یہ دکھا رہے ہیں یہ اس قسم کا جادو ہرگز نہیں ہے جو جادوگر دکھایا کرتے ہیں، یہ عالم اسباب سے ماورا اللہ تعالیٰ کی نصرت اور اللہ تعالیٰ کی مدد کے ذریعے کوئی چیز دی گئی ہے۔ چنانچہ ان سب سے پہلے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس معجزے کو دیکھ کر وہی جادوگر جو ان کا مقابلہ کرنے کے لیے آئے تھے وہ سب سے پہلے سجدے میں گر گئے، اور ان کے اوپر یہ بات جب واضح ہو گئی کہ جادو نہیں ہو سکتا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی خاص لطیف معاملہ ہے جو ان صاحب کے ساتھ کیا جا رہا ہے، تو اس واسطے ان کو یقین آ گیا کہ اللہ کے پیغمبر ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس زمانے میں علم طب کا بڑا زور تھا اور لوگ طبیبوں کو بڑا اونچا مقام دیتے تھے اور ان سے علاج کرواتے تھے، ان کے علم کو علم سمجھتے تھے، ان کی معاشرے میں تعظیم و تکریم کی جاتی تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو معجزات عطا فرمائے ان کا تعلق طب جیسا تھا کہ طبیب لوگ دوا دے کر علاج کرتے تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کسی دوا کے واسطے کے بغیر، کسی دوا کے کو استعمال کیے بغیر اپنا دست مبارک رکھ کر اور ان کا علاج اس طرح کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرما دیا کرتے تھے۔ ان دواؤں میں تو کسی کو شفا ہوئی کسی کو نہ ہوئی، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ معجزہ عطا فرمایا تھا کہ وہ جب ہاتھ پھیر دیتے تو شفا ہو ہی جاتی تھی، اللہ تعالیٰ شفا کر ہی دیتے تھے۔ اور عام طبیب جن امراض کا علاج کرنے پر قادر نہیں ہوتے، مثلا کوئی مادرزاد اندھا ہے، مادرزاد نابینا ہے، تو اس کو بینائی واپس دلانا کسی کے بس کا کام نہیں، کوئی طب اس کی مدد نہیں کر سکتی۔ تو لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے معجزہ عطا فرمایا کہ وہ مادرزاد نابینا کو بھی ان کے ہاتھ پھیرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ بینائی عطا فرما دیتے تھے۔ اسی طرح کوڑی کو، جو اس زمانے میں کوئی قابل علاج مرض نہیں تھا، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے شفا اس کو ٹھیک کر دیتے تھے، تو جس کا ذکر قرآن کریم میں آگے آئے گا۔ تو ہر دور میں عموماً اس قسم کا معجزہ نبی کو دیا جاتا ہے جس قسم کی چیزوں کا اس زمانے میں اتنا رواج ہو کہ ان کو قابل فخر سمجھا جاتا ہو۔ حضور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب عرب میں تشریف لائے تو عربوں میں جس چیز کا سب سے زیادہ رواج تھا اور جس کو بہت قابل فخر سمجھا جاتا تھا وہ عربوں کی فصاحت و بلاغت تھی، ان کی شاعری، ان کا ادب اور ان کی فصاحت و بلاغت۔
یہ اتنے اپنے فساد و بلاغت پر ناز کرتے تھے کہ جو لوگ عرب نہیں تھے ان کا نام انہوں نے عجم رکھا ہوا تھا. عجم کے معنی ہے گونگا. گویا اپنے سوا سارے لوگوں کو گونگا سمجھتے تھے، کیونکہ ان کے خیال میں قوت گویائی جتنی ہمارے پاس ہے کسی اور کے پاس نہیں ہے، اور جتنی فصاحت و بلاغت اور ہمارے بیان میں تاثیر اور بیان میں زور جتنا ہمارے پاس ہے وہ کسی اور کے پاس نہیں ہے. ان کے میلے لگا کرتے تھے، عکاظ میں میلہ لگ رہا ہے، ظلم جنہ میں لگ رہا ہے، اور وہاں بڑے بڑے قبائل کے جو سورما تھے وہ جمع ہوتے تھے اور شعروں کے مقابلے ہوتے تھے، فی البدیع اشعار کے مقابلے ہوتے تھے. یعنی پہلے سے سوچے ہوئے نہیں ہے، پہلے سے کوئی کہا ہوا قصیدہ نہیں ہے، لیکن ایک قبیلے کا آدمی کھڑا ہوتا اور وہ فی البدیع فوراً اپنے قبیلے کی تعریف میں اشعار کہتا، اور دوسرے قبیلے کی تردید میں اور اس کے حجم میں اشعار کہتا. اس کے مقابلے میں دوسرے قبیلے کا آدمی کھڑا ہو جاتا، وہ اسی بحر میں اسی قافیے میں اس کا جواب دیتا. اور یہ منظر ابھی کچھ عرصے پہلے تک بھی موجود تھا، اور اہل عرب کے ہاں یہ مقابلے ہوا کرتے تھے اور حیرت انگیز طور پر ہوا کرتے تھے. تو ان کو اپنے فصاحت و بلاغت پر ناز تھا. وہ کہتے تھے ہم سے بہتر کسی اور کی زبان نہیں ہو سکتی. وہ شاعر بڑے زبردست تھے، وہ خطیب بڑے زبردست تھے، اور شاعروں اور خطیبوں کو ان کے معاشرے میں بہت اونچا مقام حاصل ہوتا تھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معجزہ عطا فرمایا وہ قرآن کریم کی شکل میں عطا فرمایا. کہ قرآن کریم ایک ایسا کلام ہے کہ جب اہل عرب نے اس کو سنا، بڑے بڑے شاعروں نے، بڑے بڑے خطیبوں نے، فصاحت و بلاغت کے شناوروں نے، تو سنتے ہی یہ ان کا دل پکار بیٹھا کہ یہ کلام کسی انسان کا نہیں ہو سکتا. یہ کلام یقیناً اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے، کیونکہ انسان کے بس میں نہیں ہے کہ وہ اس جیسا کلام لا سکے. اس کے بے شمار واقعات روایات میں موجود ہیں، اور میرے والد ماجد حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب قدس اللہ تعالیٰ سرہ نے اپنی تفسیر معارف القرآن میں تفصیل کے ساتھ وہ واقعات بیان کیے ہیں جن میں اہل عرب کا قرآن کریم کو سننا اور اس کا ان کے اوپر اثر ڈالنا یہ مذکور ہے. تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس معجزے کا تذکرہ فرما کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ثابت فرما رہے ہیں. اور وہ ایسی کھلی ہوئی بات ہے کہ ہر انسان اس کو محفوظ کر سکتا ہے، سمجھ سکتا ہے. وہ بات یہ ہے کہ ان دو آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے پورے اہل عرب کو چیلنج دیا کہ اگر تمہیں اس بات میں ذرہ برابر بھی شک ہو کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا، تو تم تو بڑے خطابت و شعر کے سورما ہو، فصاحت و بلاغت کے شناور ہو، اس قرآن جیسی ایک صورت ہی بنا لاؤ اور بنا کر دکھا دو، تو پتہ چل جائے گا کہ تم یہ اللہ کا کلام ہے یا نہیں. اس سے پہلے قرآن کریم نے ایک موقع پر یہ فرمایا تھا کہ کوئی شخص اس قرآن کے برابر، قرآن کا مثل کوئی چیز نہیں لا سکتا. پھر ایک موقع پر فرمایا کہ اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے اور کسی کا گھڑا ہوا ہے تو تم ہی گھڑ کر لے آؤ، 10 صورتیں لے آؤ. لیکن اب اس آیت کریمہ میں یہ فرما رہے ہیں چلو 10 صورتیں بھی نہ صحیح، ایک جیسی ایک صورت بھی جو قرآن جیسی ہو وہ بنا کر لے آؤ، تو تمہیں خود پتہ لگ جائے گا کہ یہ گھڑا ہوا کلام ہے یا اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. اور ساتھ ہی صرف اتنا ہی نہیں کہ چیلنج دیا، بلکہ اگلی آیت میں یہ فرما دیا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، اگر تم ایسا نہ کر سکو اور ہرگز نہیں کر سکو گے تو پھر سمجھ لو کہ اب قرآن کریم کو جھٹلانا یا قرآن کریم کی تکذیب کرنا یا اس کو اللہ کا کلام نہ ماننا یہ اللہ تعالیٰ کے غضب کو دعوت دے گا اور پھر تمہیں جہنم کا سامنا کرنا پڑے گا.
پھر اس چیلنج میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی فرما دیا کہ اگر تم خود تنہا نہیں کر سکتے تو اپنے حمایتیوں کو بلا لو، سارے حمایتیوں کو جمع کر لو۔ حمایتیوں سے مراد یہ کہ جو بڑے بڑے خطیب اور شاعر ان کے معاشرے میں پائے جاتے تھے اور جن کے خطبوں اور شعر کی مدد سے وہ اپنے قبیلوں کے فخر بیان کیا کرتے تھے، مفاخر بیان کیا کرتے تھے، ان شاعروں خطیبوں کو سب کو جمع کر کے بلاؤ اور بلا کر معلوم کرو اور بلاؤ کر کہو کہ بھائی اس قرآن جیسا کوئی کلام بنا کر لاؤ۔ لیکن فرمایا کہ کوئی تم یہ کام کر نہیں سکو گے، اور یہ پیشین گوئی بھی فرما دی کہ نہیں کر سکو گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ آپ ذرا اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ اتنا بڑا چیلنج، اتنا واضح چیلنج دیا جا رہا ہے، کوئی بہت لمبے چوڑے کام کا نہیں، ایک سورت بنا کر لانے کا، اور سارے اہل عرب کو دیا جا رہا ہے، اور جن کے ان کے بڑے بڑے خطباء اور شعراء تھے ان سب کو یہ چیلنج دے کر دعوت دی جا رہی ہے۔ اگر قرآن ان لوگوں نے، کافروں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں پہنچائیں، مکہ مکرمہ سے نکالا، جنگیں لڑی، اور ایک جنگ نہیں 10 جنگیں لڑی، لیکن کسی سے اتنا نہ ہوا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو غلط ثابت کرنے کے لیے قرآن کے اس چیلنج کو قبول کر لیتا اور کہتا ٹھیک ہے میں اس چیلنج کو قبول کر کے یہ صورت لے کے آتا ہوں۔ اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو دعویٰ کر رہے ہیں وہ درست نہیں ہے۔ لیکن ایک مثال نہیں ہے کہ کوئی شخص اس چیلنج کو قبول کرنے کے لیے آگے بڑھا ہو۔ پورے اہل عرب میں کسی نے بھی اس بات کی جرات نہیں کی۔ بعض روایتوں میں، تاریخی روایتوں میں ایک دو آدمیوں کا ذکر آتا ہے کہ انہوں نے یہ حماقت کرنے کی کوشش کی تھی، مگر جو کلام وہ بنا کر لائے اور اپنے ہم قوم لوگوں کو، کافروں کو سنایا تو وہ خود کافر اس پر ہنسنے لگے کہ تم کیسا کلام بنا کر لائے ہو، یہ قرآن کے مقابلے میں اس کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے، اور کبھی بھی ہم اس کو قرآن کریم کی فصاحت و بلاغت کے مقابلے میں پیش نہیں کر سکتے۔ اور یہ چیلنج 1400 سال سے آج تک چلا آتا ہے، اور کسی نے بھی اس چیلنج کو قبول کر کے کوئی ایسا کلام پیش نہیں کیا۔ جن لوگوں نے کیا، دوسرے غیر جانبدار لوگوں نے، خود کافر لوگوں نے یہ کہہ دیا کہ یہ تمہارا یہ کلام قرآن کے برابر نہیں ہو سکتا اور قرآن کی فصاحت و بلاغت کے جیسا نہیں ہو سکتا۔ وہ فصاحت و بلاغت کیا ہے اور کس طرح، کیا اسلوب ہے، اس کو سمجھنے کے لیے عربی زبان کی مہارت بھی درکار ہے اور عربی زبان کا ذوق بھی درکار ہے۔ اس ذوق سے تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ خود میں نے اپنی کتاب علوم القرآن میں اس کے اوپر مفصل بحث کی ہے اور قرآن کریم کے اعجاز کے وجوہ بیان کیے ہیں کہ وہ کیوں معجزہ ہے، کن کن حیثیتوں سے وہ معجزہ ہے۔ تو اگر کسی کو ضرورت ہو تو وہ اس کو دیکھ سکتا ہے، لیکن یہ بات بہرحال ہر انسان کے لیے کھلی ہوئی ہے کہ یہ چیلنج دیا گیا، سارے اہل عرب کو دیا گیا، کوئی اس چیلنج کو قبول کرنے کے لیے آگے نہیں بڑھا اور کسی نے کوئی ایسی صورت پیش نہیں کی جو بالکل واضح دو ٹوک اس بات کی دلیل ہے کہ رسول کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سچے رسول تھے اور آپ پر جو کتاب نازل ہوئی وہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور وہ آج تک اپنی اصل صورت میں محفوظ چلا آتا ہے۔ ان آیتوں سے متعلق دو باتیں اور قابل ذکر ہیں۔ ایک تو یہ کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے عرب کے لوگوں کو یہ چیلنج دیا کہ قرآن جیسی ایک صورت ہی بنا کر لاؤ، تو اس میں ساتھ ہی یہ بھی فرمایا تھا کہ اپنے حمایتیوں کو بھی تم بلا لو۔ حمایتیوں کا ایک مطلب تو جیسا میں نے پہلے عرض کیا، وہ بڑے بڑے نامور شاعر، ادبا اور خطبا تھے جو عربوں کے اجتماعات میں، ان کے میلوں ٹھیلوں میں فی البدی اشعار کہنے کے ماہر تھے اور بڑے بڑے قصیدے کہا کرتے تھے۔ انہی کے کہے ہوئے قصیدے کعبے کے اندر لٹکے ہوئے تھے جو سب معلقات کہلاتے تھے۔
تو ایک تو حمایتیوں سے مراد وہ، اور ساتھ ہی اس میں ایک اور پہلو بھی ہے کہ لفظ استعمال فرمایا کہ اللہ کے سوا اپنے جتنے بھی حمایتی ہیں ان کو بلا لو. تو اللہ کے سوا کہہ کر اس بات کی طرف اشارہ فرمایا جا رہا ہے کہ تم اللہ کے ساتھ جن بتوں کو شریک ٹھہراتے ہو، جن دیوتاؤں کو اپنا معبود مانتے ہو، جن کی پرستش کرتے ہو، اور جن کی تردید کے لیے قرآن نازل ہو رہا ہے کہ ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اگر ان میں کوئی جان ہے، اگر ان کے اندر کوئی سچائی ہے، اگر وہ واقعتاً خدائی کے مستحق ہیں، تو ان کی تردید میں اتنا زبردست کلام آ رہا ہے تو وہی ایک جملہ بول دیں، وہی ایک سورہ رسی بنا کر دکھا دیں کہ ہمارے بارے میں جو باتیں کی جا رہی ہیں وہ غلط ہے، تو اللہ کے سوا ان کو بلا کے دکھاؤ. تو اشارہ ایک طرف ان کے اس چیلنج کی تکمیل کا بھی ہے، اور ساتھ ساتھ ان کے جو شرک کے دعوے ہیں ان کی تردید بھی اس میں پائی جا رہی ہے. دوسری بات اس دوسری آیت میں یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اگر تم نہ کر سکو اور ہرگز نہ کر سکو گے، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، پیشن گوئی بھی ہے کہ کر نہیں سکو گے، ہرگز نہیں کر سکو گے. تو پھر ساتھ میں پھر دھمکی بھی ہے، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے. انسان کے ایندھن ہونے کا مطلب تو سمجھ میں آ رہا ہے کہ مراد یہ ہے کہ جو لوگ حق کی بات کو نہیں تسلیم کریں گے اور حق کو واضح ہونے کے باوجود نہیں مانیں گے تو ان کو آخرت میں آگ کی سزا دی جائے گی. لیکن پتھروں کے ایندھن ہونے کا کیا مطلب ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جن پتھروں کو انہوں نے بت بنا کر اپنا معبود بنایا ہوا ہے اور دن رات ان کی پوجا کرتے ہیں، اپنی مرادیں ان سے مانگتے ہیں، ان کو مشکل کشا اور حاجت روا سمجھتے ہیں، ان کو اس جہنم میں ڈالا جائے گا اور وہ جہنم کا ایندھن بنیں گے. اس وجہ سے نہیں کہ یہ ان کی خود کوئی خطا تھی، خود کوئی گناہ تھا، کیونکہ انہوں نے تو نہیں کہا تھا کہ ہمیں بت بنا کر ہمیں پوجا کرو، یہ ان لوگوں نے اپنی طرف سے گھڑ لیا تھا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ان بتوں کو آگ میں ڈال کر یہ عبرت کا منظر دکھائیں گے کہ یہ ہیں وہ دیوتا جن کو تم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شریک بنا کر حاجت روا اور مشکل کشا قرار دیا ہوا تھا. آج دیکھو کہ یہ آگ میں پڑے ہوئے ہیں اور ان کو بھی کوئی بچانے والا نہیں ہے. تو یہ بحث ان کی بے بسی اور ان کی مشرکین کی بے بصیرتی کو واضح کرنے کے لیے ان کو آگ میں ڈالا جائے گا. اور ظاہر بات ہے کہ چونکہ مقصود ان کو سزا دینا نہیں ہے بلکہ کافروں کی بیوقوفی کو واضح کرنا ہے، اس لیے بظاہر ان پتھروں کو اس آگ میں پڑنے کی وجہ سے کوئی تکلیف نہیں ہوگی، ان کو کوئی عذاب بظاہر راست نہیں ہوگا. یہ دو آیتیں جیسا میں نے عرض کیا اسلام کے دوسرے عقیدے رسالت سے متعلق تھیں. اب تیسرے عقیدے کا آگے مختصر بیان آ رہا ہے اور وہ ہے عقیدہ آخرت. یعنی اللہ تبارک و تعالی نے یہ کائنات اس لیے بنائی ہے تاکہ یہاں پر آنے کے بعد انسان اللہ تعالیٰ کی بندگی کرے، جیسا کہ تفصیل سے آگے آنے والا ہے. اور بندگی کے میں براہ راست پرستش بھی داخل ہے اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا ہر کام داخل ہے. اس کے لیے انسان کو بھیجا گیا ہے. تو یہ آزمائش ہے اس کے لیے کہ وہ کس حد تک اللہ تعالیٰ کے احکام کی پیروی کرتا ہے اور کس حد تک اسے روگردانی کرتا ہے. اور جب یہ بات ہے تو اس سے قدرتی طور پر یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ کوئی ایسا وقت ہونا چاہیے جس میں جو اچھا کام کرنے والے ہیں ان کو ان کے اچھے کام کا صلہ دیا جائے، انعام دیا جائے، اور جنہوں نے برا کام کیا ہے، بدیاں کی ہیں، بدعنوانیاں کی ہیں، معصیتوں کا ارتکاب کیا ہے، گناہوں کا ارتکاب کیا ہے، لوگوں پر ظلم ڈھائے ہیں، ایسے لوگوں کو سزا بھی ملنی چاہیے. تو
اس جزا اور سزا کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے آخرت پیدا فرمائی ہے۔ یہ دنیا کی زندگی جب ختم ہو جائے گی تو اس کے بعد آخرت کا عالم شروع ہوگا، جو ابدی ہے، سرمدی ہے، کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے۔ یہ ایک بہت اہم عقیدہ ہے آخرت کا، اور قرآن کریم نے اپنی بہت سی صورتوں میں اس کے دلائل بھی بیان فرمائے ہیں، اور اس کو یہ بھی بتایا ہے کہ یہ اس کے بغیر اس کائنات کا وجود ہی بابس اور بیکار ہے۔ اگر آخرت کا تصور نہ ہو تو سارے کائنات کا تصور ہی بیکار ہو جاتا ہے۔ اور یہی عقیدہ آخرت ہے جو انسان کے دل پر پہرے بٹھاتا ہے، اور اس کے ذہن میں یہ بات رکھتا ہے کہ میں جو کام کرنے جا رہا ہوں ایک دن مجھے اس کا حساب بھی دینا ہوگا، اور اس کا بدلہ بھی مجھے آخرت میں ملے گا۔ اس کے وجہ سے اگر عقیدہ آخرت دل میں جمع ہوا ہو اور بیٹھا ہوا ہو تو یہ انسان گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، دوسروں پر ظلم ڈھانے کی جو جذبات ہوتے ہیں ان کو کچلنے کی کوشش کرتا ہے، دوسروں کے ساتھ انصاف کرتا ہے، اور دیانت اور امانت کا مظاہرہ کرتا ہے۔ اس لیے اس عقیدے کی بڑی اہمیت ہے۔ چنانچہ اس تیسری آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے اس عقیدے کا بیان فرمایا ہے، اور اس عقیدے کی بیان میں اہل ایمان اور عمل صالح کرنے والوں کو پیشین گوئی کے طور پر خوشخبری دی ہے۔ وہ آیت میں تلاوت کرتا ہوں اور اس کا ترجمہ اور اس کے بعد اس کی مختصر سی تشریح انشاءاللہ۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِن ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ اور جو لوگ ایمان لائے ہیں اور انہوں نے نیک عمل کیے ہیں ان کو خوشخبری دے دو کہ ان کے لیے ایسے باغات تیار ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ جب کبھی ان کو ان باغات میں سے کوئی پھل رزق کے طور پر دیا جائے گا تو وہ کہیں گے یہ تو وہی ہے جو ہمیں پہلے بھی دیا گیا تھا، اور انہیں وہ رزق ایسا ہی دیا جائے گا جو دیکھنے میں ملتا جلتا ہوگا، اور ان کے لیے وہاں پاکیزہ بیویاں ہوں گی، اور وہ ان باغات میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہاں اللہ تبارک و تعالی نے اہل ایمان کو جو اسلام کے تمام بنیادی عقائد پر دل و جان سے یقین رکھتے ہیں اور جو عمل صالح کرتے ہیں، نیک عمل کرتے ہیں، ان کے بارے میں نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ہدایت دی ہے کہ آپ ان کو خوشخبری سنائیں، اس بات کی خوشخبری کہ ان کے لیے آخرت کے عالم میں ایسی جنتیں یا ایسے باغات تیار ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ باغات کے لیے قرآن کریم نے آخرت کے باغات کے لیے خاص طور پر بیشتر جگہوں پر جنہ کا لفظ استعمال کیا ہے۔ جنہ اور اسی کی جمع جنات ہے جو یہاں پر استعمال کی گئی ہے۔ جنات کے معنی بہت سے باغ۔ تو یہ چونکہ آخرت میں اللہ تبارک و تعالی نے اہل ایمان کے لیے جو رہائش کی جگہیں رکھی ہیں وہ مجسم باغات ہیں، اس لیے اللہ تبارک و تعالی وہاں کے عالم کو بکثرت، اس عالم کو جو اہل ایمان کو حاصل ہوگا بکثرت جنت کے لفظ سے تعبیر کرتے ہیں، اور ہماری اردو میں بھی وہ جنت کا تصور اور جنت کا لفظ موجود ہے، لیکن لفظی معنی اس کے باغات کے ہیں۔ تو ایسے باغات جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، یہ بات قرآن کریم نے 10 جگہ ارشاد فرمائی ہے کہ وہ اہل ایمان کے لیے جو جنتیں تیار ہیں یا جو باغات تیار ہیں ان کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالی نے خاص طور پر
اہل ایمان کے لیے تیار کی ہے اور اس کو ہمارے فہم سے قدر قریب لانے کے لیے اس کی ایک تھوڑی سی منظر کشی فرمائی ہے۔ یوں تو جیسا کہ خود قرآن کریم نے فرمایا ہے فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، یعنی کوئی بھی انسان حقیقت نہیں جانتا ان نعمتوں کی، ان آنکھوں کی ٹھنڈک والی نعمتوں کی جو اللہ تعالیٰ نے وہاں جنت میں اہل ایمان کے لیے چھپا کر رکھی ہے۔ اور خود نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث قدسی میں یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ اعددت لعبادی الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے ایسی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں جو آج تک کسی آنکھ نے دیکھی نہیں اور کسی کان نے اس کا حال نہیں سنا اور کسی بشر کے دل پر اس کا تصور بھی نہیں گزرا۔ ایسی نعمتیں، تو جب ایسی نعمتیں ہیں جس کا دل میں تصور بھی نہیں گزرا، ان کو ہم الفاظ سے کیسے تعبیر کر سکتے ہیں یا ان کو الفاظ سے کیسے سمجھایا جا سکتا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں اس کی کوئی جھلک دکھانے کے لیے، ہمارے فہم سے قریب کرنے کے لیے کچھ منظر کشی بعض اوقات فرما دیتے ہیں، اور اسی قسم کی منظر کشی یہاں پر فرمائی گئی ہے کہ یہ باغ ہے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ آپ ذرا تصور کیجئے کہ دنیا میں جو مناظر اچھے سمجھے جاتے ہیں، خوشنما سمجھے جاتے ہیں، جن کو دیکھنے کے لیے لوگ جاتے ہیں اور جن کی سیاحت کے اوپر روپیہ پیسہ بھی خرچ کرتے ہیں، وہ عام طور پر اس قسم کے مناظر ہوتے ہیں کہ اگر کوئی اونچائی ہو، پہاڑ ہو، ٹیلا ہو اور اس کے اوپر باغ ہو، اور وہ اونچائی ایسی جگہ ہو کہ وہاں سے نیچے سمندر بہہ رہا ہو یا دریا بہہ رہا ہو، تو عام طور سے اس منظر کو دنیا کے اندر بہت خوبصورت سمجھا جاتا ہے، بہت خوشنما قرار دیا جاتا ہے، اور اسے دیکھنے کے لیے لوگ بعض اوقات سفر کر کر کے جاتے ہیں۔ تو ہمیں سمجھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے ان جنتوں کا ایک یہ وصف بیان فرمایا ہے کہ وہ ہیں جنتیں، اور وہ جنتیں جو ہے وہ ایسی جگہ ہے کہ وہاں ان کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، دریا بہہ رہے ہوں گے۔ تو تاکہ ہماری سمجھ میں ایک معمولی سا ایک تصور، معمولی سا ایک اندیا آ جائے کہ قرآن کریم جس جنت کی طرف اشارہ فرما رہا ہے اس کی کیا کیفیات ہے۔ تو اس کی تفصیل میں تو پوری آ نہیں سکتی، لیکن ایک اشارہ اس کی طرف ان الفاظ کے ذریعے قرآن کریم نے کئی جگہ پر کیا ہے۔ پھر آگے ایک وصف یہ بیان فرمایا ہے کہ ان جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو طرح طرح کے رزق عطا فرمائیں گے، بہت سے پھل ہوں گے، پھلوں کا ذکر قرآن کریم نے کئی جگہ کیا ہے۔ فیہا فاکہۃ ونخل ورمان، سورہ الرحمن میں فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، وفواکہ مما یشتہون، ایسے پھل جن کو ان کا دل چاہے۔ یہ ساری نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کے اندر اہل ایمان کے لیے رکھی ہیں، لیکن ان کا ایک خاص وصف یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ جب ان کے پاس کوئی پھل لے کر آیا جائے گا، کوئی شخص پھل لائے گا، تو وہ اس کو دیکھ کر یہ کہیں گے کہ یہ تو وہی پھل ہے جو ہم پہلے بھی ہمیں دیا گیا تھا۔ پہلے بھی دیا گیا تھا کہ دو مطلب ہیں۔ ایک مطلب تو یہ کہ یہ وہ پھل ہے کہ جو ہمیں دنیا میں بھی عطا ہوا تھا، مثلا انار ہے یا سیب ہے یا انگور ہے مثال کے طور پر، تو جب وہ اس کے سامنے لائے جائیں گے تو کہیں گے کہ یہ تو ویسا ہی پھل ہے جیسا کہ ہمیں دنیا میں بھی دیا گیا تھا۔ تو دیکھنے میں وہ دنیا جیسا پھل معلوم ہوگا، لیکن جب اس کو وہ کھائیں گے اور استعمال کریں گے تو پتہ چلے گا کہ دیکھنے میں تو بے شک یہ دنیا جیسا پھل تھا، لیکن اپنی لذت میں، اپنی حلاوت میں، اپنی کیفیات میں، اپنی کوالٹی میں یہ دنیا کے پھلوں سے 1000 درجہ، لاکھ درجہ، بلکہ اور زیادہ بہتر اور زیادہ لذیذ ہے۔ تو فرمایا کہ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا،
اور ان کے پاس جو لائے جائیں گے وہ پھل وہ ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہوں گے، یعنی دنیا والے پھلوں سے ملتے جلتے ہوں گے۔ اور ایک دوسرا مطلب بھی ہے اس کا، وہ یہ کہ جب ان کے پاس کوئی پھل لایا جائے گا تو وہ کہیں گے کہ یہ تو پھل ویسا ہی ہے یا وہی ہے جو ہمیں پہلے بھی عطا ہوا تھا۔ اب پہلے بھی سے مراد یہاں پر دنیا نہیں بلکہ خود آخرت میں، جنت میں، یعنی جو پھل لایا جا رہا ہے وہ اپنی شکل و صورت کے اعتبار سے بالکل ویسا ہی ہے جیسا کہ کچھ عرصے پہلے ان کو دیا گیا تھا، تو یہ سمجھیں گے کہ یہ وہی پھل ہے۔ مثال کے طور پر انار ہے، اگر انار لایا گیا ہے تو وہ کہیں گے یہ انار تو پہلے بھی دیا گیا تھا ہمیں، یہ جنت میں ویسا ہی پھل ہے یہ جیسا کہ پہلے بھی دیا گیا تھا، جو انار پہلے تھا وہی یہ بھی ہے، لیکن حقیقت میں کے اعتبار سے وہ انار نہیں ہوگا بلکہ اس سے مختلف ہوگا۔ اس کا ذائقہ، اس کی حلاوت، اس کی لذت اور اس کی کیفیات پچھلے انار سے کہیں زیادہ بہتر ہوں گی۔ تو وہ اتوب، لہذا ان کو ہر مرتبہ جب نئی لذت حاصل ہوگی تو اس میں ان کے لطف میں، ان کے سرور میں، ان کی خوشی میں کہیں اضافہ ہوگا۔ یہ معنی ہے وہ اتوب ہی متشابہہ، ان کو کے پاس وہ لائے جائیں گے، ایک دوسرے سے ملتے جلتے پھل لائے جائیں گے اور ان کو اس سے خاص لذت اور خاص سرور حاصل ہوگا۔ پھر اس نعمت کا، جنت کی نعمتوں کا ذکر کرتے ہوئے ایک اور نعمت یہ بیان فرمائی کہ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، ان کے لیے وہاں پاکیزہ بیویاں ہوں گی، اہل جنت کے لیے پاکیزہ بیویاں ہوں گی۔ پاکیزہ بیویاں ہونے کے معنی یہ ہے کہ ان کے اندر کسی بھی وقت میں کوئی گندگی یا کوئی نجاست کا احتمال نہیں ہوگا۔ دنیا میں خواتین کے اوپر ایسے زمانے آتے ہیں کہ جو ناپاکی کے دور کہلاتے ہیں، اس میں نماز پڑھنا بھی ان کے لیے جائز نہیں ہوتا، ان میں روزہ رکھنا بھی جائز نہیں ہوتا، اور جب ان سے فراغت ہوتی ہے تو مکمل غسل کرنا پڑتا ہے۔ تو اس قسم کے عوارض وہاں کی خواتین کو نہیں ہوں گے، اور وہاں کی جو خواتین ہیں وہ اس قسم کی گندگیوں سے پاک ہوں گی۔ اور جیسے بعض احادیث میں آتا ہے کہ جو مرد ہوں یا عورت، ان کے جسم سے جو دنیا میں نجاستیں نکلتی ہیں، آخرت میں وہ نجاستیں نہیں ہوں گی بلکہ ان کی کیفیات بدل جائیں گی، اور اللہ تعالی جانتا ہے کہ وہ کس طرح اپنے بندوں کی وہاں پر تربیت فرما دیں گے کہ ان کے جسم خوشبوؤں سے مہکتے ہوئے ہوں گے اور ان کو بدبو کا، نجاست کا، گندگی کا کوئی شائبہ اٹھانا نہیں پڑے گا۔ تو یہی صورت ان خواتین کی بھی ہے جن کو اہل جنت کے لیے ازواج یا ان کے بیویاں قرار دیا گیا ہے، لہم فیہا ازواج مطہرہ۔ اور پھر سب سے بڑی نعمت یہ کہ وہم فیہا خالدون، کہ وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ انسان کو کتنی بھی بڑی نعمت میسر آ جائے، لیکن اگر یہ کھٹکا لگا ہوا ہے کہ کس وقت یہ نکل جائے گی، یہ جاتی رہے گی، تو اس کی لذت کا کمال حاصل نہیں ہوتا، کامل لذت حاصل نہیں ہوتی۔ اگر آپ کو ایک بہت شاندار بنگلہ مل گیا ہے رہائش کے لیے، لیکن یہ پتہ ہے کہ چند مہینوں کے بعد مجھ سے خالی کرا لیا جائے گا، تو چاہے وہ چند مہینے آپ کتنے ہی آرام سے گزاریں، لیکن ایک کھٹکا جو دل میں لگا ہوا ہے کہ ایک وقت مجھے یہ خالی کرنا پڑے گا اور مجھے یہ نعمت حاصل نہیں رہے گی، اس کی وجہ سے جو موجودہ لذت اور حلاوت ہے وہ بھی پھیکی پڑ جاتی ہے۔ تو جب یہ پتا ہو کہ یہ نعمتیں جو میرے پاس موجود ہے یہ ہمیشہ رہیں گی، یہ کبھی ختم نہیں ہوں گی، تو اس سے ان لذتوں اور ان نعمتوں کے اندر ایک عجیب سرور پیدا ہوگا، اور یہ ہوگا کہ اس کا کمال حاصل ہوگا۔ دنیا میں ہمیں کسی بھی لذت اور کسی بھی حلاوت کا کمال حاصل نہیں ہوتا، کامل لذت حلاوت حاصل نہیں ہوتی،
کیونکہ ہر لذت کے ساتھ کسی نہ کسی اندیشہ کا کانٹا چبھا ہوتا ہے، وہاں یہ اندیشہ ہی نہیں، تو اس واسطے اس کی لذت بڑی کامل ہے۔ چنانچہ ایک جگہ سورہ صافات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جنتی کا حال ذکر کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ وہ جب وہاں پہنچے گا اور وہاں کی نعمتیں دیکھے گا تو ایک طرح سے خوشی سے چیختا ہوا کہے گا کہ افما نحن بمیتین الا الموتۃ الاولی، کہ کیا اب ہمیں موت نہیں آئے گی؟ کیا جو پہلی موت آ چکی ہے اس کے سوا ہمیں اب کوئی اور موت آنے والی نہیں ہے؟ یعنی وہ خوشی سے چیختا ہوا یہ کہے گا کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی نعمت یہ دی ہے کہ نعمتیں بھی ہیں اور نعمتوں کے ساتھ یہ اطمینان بھی ہے کہ اب ہمیں کوئی دوبارہ موت آنے والی نہیں ہے، ہماری زندگی ہمیشہ کی رہے گی اور یہ نعمتیں بھی ہمیں ہمیشہ ملتی رہیں گی۔ تو اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ عالم اہل ایمان کے لیے اتنا آرام کا، اتنے راحت کا، اتنے سکون کا اور اتنی پائیدار لذتوں کا بنایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کو دوسری جگہ فرمایا کہ وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ۔ اس عالم کی اس کیفیت کو حاصل کرنے کے لیے لوگوں کو ایک دوسرے سے آگے بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں اپنے اعمال کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کر کے اس جنت کا مستحق بنانے کی کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔